اپنے اپنے گھروں میں شراب پینے والوں سے محبت کی تصویریں لگاؤ گے، اپنے اپنے گھروں میں بیئر بار آباد کرنے والوں کی تصویریں بساؤ گے، تو پھر حضور آئیں گے خواب میں؟ نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، خاندان کے لوگ دفن کر دیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سمجھے میری بات؟ ایک بڑے ادیب نے کہا تھا، آج زمین پر مسلمانوں کے خلاف حالات بڑے خراب ہیں، یعنی مسلمانوں کو مارو، یہ مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں زمین پر ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور قبر میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ سمجھ گئے میری بات؟ آخرت کی تیاری کرو۔ یہ کہاں سے سوچ لیا کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ٹاپک الگ ہے۔ حضور سے زیادہ اگر کوئی حسین ہو تو اسے لاؤ۔ اللہ نے جسے قرآن میں نور کہا ہو، نور کہا ہو، حضور کے چہرے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اب آپ اس آیت کو ماحصل نچوڑ بنائیں گے تو یہ بنے گا، جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں۔ یہ نعرہ آپ کا ہونا چاہیے، بتائیں زور سے، جیسے میرے حضور ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، جیسے میرے حضور ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے میرے حضور ہیں۔ خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے لیکن آواز یہی آنی چاہیے، جیسے میرے حضور ہیں ویسا۔ صابر بھائی کل جب کوئی فون کرے آپ کے دوستوں کو، یار کہاں تھے، تو وہ بولے صابر بھائی نے بلایا تھا، تو میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے میری کال ریسیو کیوں نہیں کی؟ تو ان دوستوں کا جواب ہونا چاہیے، یار ایک جھوٹا سچی بات کر رہا تھا، اس نے حضور کے بارے میں بات کی تو میں نے کال آپ کی ریسیو نہیں کی، ڈراپ کر دیا۔ تو وہ سوال کرے گا، آخر وہ یہ بتا وہ بات کیا کر رہا تھا؟ تو آپ کو تو باتیں یاد نہ رہیں گی، لیکن یہ تو یاد رہے گا، جیسے میرے حضور ہیں۔ اب اگر آپ نے اتنا کہہ دیا تو پھر بچا کیا؟ اگر آپ نے اتنا کہہ دیا تو پھر بچا کیا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ نے سب کہہ دیا، قسم خدا کی سینکڑوں جلسوں کا نچوڑ بیان کر دیا۔ اب میں بتاتا ہوں اس ظالم کو، خنزیر صفت شخص کو جس نے کہا حضور کا چہرہ اچھا نہیں تھا، میں بتاتا ہوں حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ دل سے سنیں گے خاموشی کے ساتھ۔ مدینہ شریف میں ارے ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہیے گا، آپ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، ماشاءاللہ۔ ممبر شریف کے علماء بھی استقبال۔ ڈاکٹر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں مبارک بھائی، میں مبارکباد آپ کو اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ میری بڑی خواہش تھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کی۔ میں نے ان کے آواز کے چہرے کو دیکھا تھا لیکن ان کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اور میرے دل میں بڑی محبت تھی۔ اشعار کا میں بڑا رسیہ ہوں، کچھ شعر آپ نے سنائے بھی تھے، میں نے کوڈ کیے تھے نظامت میں، اور وہ بڑے مبارک لمحے رہے۔ آج ان کے قدموں کے نیچے بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے۔ علماء کرام کی اس انجمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دور اندیش اور نقطہ شناس اور معیاری اور تعمیری شخصیتوں کے وجود کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب محترم اشاع ڈاکٹر فرحت صابری صاحب اللہ بھی تشریف لائے، اس کو اوپر ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے، میں بغیر سے اصلاح بیٹھے آپ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گفتگو آسانی کے ساتھ اس محور پہ جا رہی ہے۔ جب بچے سینٹ جیویئرز، سینٹ جوزف، مدر ٹریسا اسکول کی طرف مائل ہیں تو ان کے سامنے بہت ہی نکات آفری باتیں کر کے کسی کے دل کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ بہت آسان، بہت ہی دھیمی دھیمی باتیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے دلوں میں کہیں جگہ بنا سکتی ہیں، وہ باتیں میں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے، محترم ڈاکٹر فرحت صابری صاحب اور ڈاکٹر واحد نذیر صاحب، ڈاکٹر منصور فرید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، دلی میں رہتے ہیں، دلی تو بزرگوں کی زمین ہے ماشاءاللہ۔ عمر قریشی گورکھپوری صاحب غزل کے مشاعرے کے بہت بڑے ناظم تھے، انہوں نے مجھ کو 4 مصرے دیے تھے تقریباً 20-22 سال پہلے، بڑے مشہور ہوئے تھے۔ دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ ڈاکٹر صاحب بات اگر اس درویش کے موضوع کی قریب ہے تو ایک شعر نے مجھے اور لکھوایا تھا عمر قریشی گورکھپوری صاحب نے، اور
بڑی پیاری نصیحتیں کی تھی. ڈاکٹر شکیل اعظمی صاحب کے توسل سے میں ان تک گیا تھا. تب وہ 82 سال کے تھے, عمر قریشی صاحب, اور بڑی دعاؤں سے نوازا تھا. انہوں نے ایک شعر یوں بھی کہا تھا کہ مجھے دیا آتے وقت تبرکن. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے, مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے, میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں, کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے, کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. اس ضمن کا ایک شعر پڑھتا ہوں بس, اس کے بعد تھوڑی سی نثری باتیں ہیں کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں. آپ نہ بولے اس لیے کہ مصرے بول رہے ہیں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر, جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر, کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر, جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس. ہاں زندہ باد زندہ باد. جو لوگ عشق میں بابا, کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں. جزاک اللہ. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر, جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے. جو لوگ عشق میں. میرے آقا خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے ہیں غریب نواز, ان کے لاڈلے خواجہ قطب الدین, ان کے لاڈلے بابا فرید, ان کے لاڈلے محبوب الہی صابر پاک, ان کے لاڈلے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی, ان کے لاڈلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے دربار کے فقراء اور مساکین کے ہاتھوں سے تیار ہونے والے لنگر کو کھانے والے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ. دعا کریں کہ ان بزرگوں کے نام میں جو اسم اعظم کی تاثیر ہے, اللہ اس سے ہمارے قلب کو مسلمان بنا دے. بات چل رہی ہے کہ جیسے میرے حضور ہیں. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, ایک نقطہ بھی آپ کے معیار کا میں بیان نہیں کر سکتا. میں اس وقت اپنوں کے درمیان میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں عبدالروف بھائی کی گزارش پر, صابر بھائی, مبارک بھائی گزارش پر, اس لیے کہ ایک نقطہ بھی میں آپ کی حسن سماعت اور آپ کے معیار کے لائق میں نہیں پیش کر سکتا. بات ایک بدعقیدے نے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ فرما رہے تھے, کہی تھی حیدرآباد میں کہ حضور کا چہرہ اچھا نہیں تھا, حضور کی سیرت اچھی تھی معاذ اللہ. تو میں نے سوچا کہ آج اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کروں, بتاؤں دنیا والوں کو کہ حضور کتنے حسین ہیں, تاکہ یہ ہر گلی کوچے سے آواز آئے, جیسے میرے حضور ہیں. بولے بولے بولو, ویسا کوئی نہیں. میرے آقا کتنے حسین ہیں, سنتے جائیں آپ. دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. کہاں؟ تھوڑی سی آواز بتائیں. مدینہ شریف میں ہیں. میرے آقا بڑا مبارک شہر کا نام لیا. میرے آقا مدینہ شریف میں اچانک دوپہر میں میرے آقا تنہا نکلے مدینہ شریف میں, اور کھجوروں کے باغ سے ہوتے ہوئے ادھر نکلے جدھر تھوڑے سے فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا تھا مدینہ شریف میں. اور اس قافلے کے جتنے لوگ تھے, جتنے ورکرز تھے, وہ سب اپنے اپنے خیمے میں تمبو قنات لگا کے اس میں آرام کر رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا, گرمی اپنی شان کے مطابق, اور ان کی سواریاں باہر ترتیب میں بندھی ہوئی تھی. مبارک دیکھیں, ان کی جو سواریاں تھیں وہ ترتیب میں بندھی ہوئی تھیں. میرے آقا جب تشریف لے گئے تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا. ان سواریوں میں ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا, لال رنگ کا, وہ حضور کو پسند آ گیا. میرے آقا اس گھوڑے کے قریب گئے, آپ نے اپنا مبارک ہاتھ گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, گھوڑے کا مالک کون ہے؟ جب حضور نے اتنا کہا تو اتفاق سے اس گھوڑے کا جو مالک تھا وہ اس قافلے کا سردار تھا, وہ نکل کے باہر آ گیا. لیکن جب اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا, پیشانی دیکھی تو وہیں دیکھتا رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی, جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی, اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا, کبھی ایسی چمکدار پیشانی نہیں دیکھی تھی. عجیب سی کیفیت میں آ گیا. میرے آقا مسکرائے, حالات بدلے. فرماتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے اجنبی مسافر؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اسے بیچو گے؟
وہ سمجھ گیا حضور کو دیکھ کے. فرماتے ہیں گھوڑا بیچوگے؟ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے بیچنا نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گیا میری زبان پر تو میری حکومت ہے، دل پر حضور کی حکومت ہے. فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچوں گے، اور اسے بیچنا نہیں تھا، لیکن بس حضور نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا. کہا ہاں بیچوں گا. فرمایا سودا طے کرو، 100 150 2 250 3 350 4 450 500. مثال کے طور پر حضور نے وہ گھوڑا 500 روپے میں خرید لیا. مثال کے طور پر کتنے میں بولے؟ 500 روپے میں حضور نے خرید لیا. پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھ بھائی میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو بس یوں ہی ٹہلتے ہوئے ادھر آ گیا تھا. تیرا گھوڑا مجھے اچھا لگا تو میں نے اس کی قیمت لگا دی، اگر اجازت دے تو میں اس گھوڑے کو لے کے اپنے شہر چلا جاؤں. سامنے والے شہر میں میں رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محبت سے بولو. لاہور کے ایک صاحب تھے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا تو اس کو ایک خط دیا کرتے تھے. ایک خط، بولے اسے حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا، اسے حضور کی بارگاہ میں پڑھ دینا. باب البقی، باب النساء، باب جبرائیل کے قریب قدمین شریف ہے، ان کے پاس اسے پڑھ دینا. سینکڑوں خط وہ بھیج چکے تھے. ایک حاجی صاحب جانے لگے تو بولے یہ خط میرا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. بولے یار یہ بتاؤ حاجی کہ جب بھی کوئی حاجی لاہور سے جاتا ہے مدینہ شریف، تم ایک خط ضرور دیتے ہو حضور کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے رو کے کہا کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. آئے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. حضور کی طرف لو لگائیں، کبھی تو حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. سمجھے میری بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں سامنے والے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ، اونچی بولیں، جسے لوگ، وارث پاک سرکار مدینہ شریف میں تھے. مدینہ پاک میں پتھر سے آپ کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. 4-5 دن کے بعد وہ زخم ٹھیک ہوا تو آپ نے پھر اس انگوٹھے کو ہرا کر دیا، اسے اکھاڑ دیا، اس جگہ کے اس حصے کو پھر آپ نے کھینچ لیا، پھر خون نکلنے لگا. پھر وہ ٹھیک ہوا 10 دن کے بعد، واپس آئے تو راستے میں ٹھیک ہو گیا تھا، پھر آپ نے اس کو اکھاڑ دیا، پھر وہ خون نکلنے لگا. دیوا شریف واپس آئے تو خادم نے کہا سرکار کیا بات ہے، آپ اس انگوٹھے کے زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے؟ وارث پاک فرماتے ہیں جب تک زندہ رہوں گا اسے ٹھیک نہیں ہونے دوں گا، یہ مدینے کی نشانی ہے. آئے یہ حضور کے شہر کی نشانی ہے. ہماری تو لو ہی نہیں لگی، ہم تو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ مدینہ کدھر ہے. اس وقت لوگوں سے پوچھ بھی نہیں سکتے مدینہ کدھر ہے، مدینے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے آقا فرماتے میں اسی شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، اگر اجازت دو تمہارا گھوڑا لے کے میں جاؤں. اس نے کہا مسافر جائیے، کوئی بات نہیں. میرے آقا گھوڑے پر بیٹھے اور تشریف لے جانے لگے. جب تک حضور نظر آ رہے تھے وہ قافلے کا سردار حضور کو دیکھتا رہا. حضور دور ہو گئے تو اس نے انگلیوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کے حضور کو دیکھنا شروع کیا. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضور جیسا کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم. نہ یقین پڑے تو قرآن سر پہ رکھ کے بول دوں یار کی جیسے میرے حضور ہیں. پھر بھی یقین نہ پڑے تو مطاف میں کعبے کے آنگن میں تمہیں لے چل کے خلاف کعبہ تھام کے بول دوں کہ جیسے میرے حضور ہے. مانو یار مانو، ابھی نہیں مانو گے تو قبر میں تو ماننا ہی پڑے گا، قبر میں ماننا پڑے گا. واقعی وہ نعرہ سچا تھا کہ جیسے میرے حضور ہیں. حضور تشریف لے گئے. اب جب حضور کو وہ دیکھ رہا تھا قافلے کا سردار انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے، تو اس کا نوکر آ گیا. اس نے کہا صاحب کیا سواری دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نا نا نا، سواری تو میری ہے، سوار دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے، سواری تو میری ہے، سوار دیکھ رہا ہوں. کہا سواری آپ کی ہے؟ کہا ہاں. کہا وہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا میں نے اسے بیچ دیا. پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا انسان نہیں دیکھا. دیکھتے بھی کیسے، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. جیسے میرے حضور ہیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ان کی بھی آواز آنی چاہیے. جیسے میرے حضور ہیں، خدا کی قسم. بچوں کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے.
हुजूर जैसा कोई नहीं है। उसने कहा सवारी आपकी है, वो क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा मैंने बेच दिया। कहा फिर क्या देख रहे हो? कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। और क्या सोच रहे हो? कहा ये भी सोच रहा हूं कि अभी कीमत बाकी है। कहा क्या मतलब, कीमत बाकी है? कहा हाँ। कहा उसको जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा वो कहां का रहने वाला है? कहा मदीने की तरफ इशारा किया, इस शहर की तरफ। कहा मैं वहां का रहने वाला हूं। कहा कि उस किस कबीले का है? कहा मुझे नहीं मालूम। नाम? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा फिर अजीब बात है साहब, आप उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसके कबीले से, किस कबीले से उसका ताल्लुक है पता भी नहीं, इल्म नहीं है आपको। आपने इतना कीमती घोड़ा उसके हवाले कर दिया। अगर वो लौट के न आया तब, जैसे नौकर ने ये जुमला कहा, अगर वो लौट के न आया तब, काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा, ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के न आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। या अल्लाह, अभी पता चलेगा जब उसकी जबान बोलेगी जैसे मेरे हुजूर है। बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर है। गली कूचों से आवाज आनी चाहिए, खुदा की कसम मान लो यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है। हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। लोग 5 किलो चीनी देते हैं, ये गवर्नमेंट के लोग 5 लीटर तेल देते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रधान जी की तरफ से आया है। लोगों से कहो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अरे डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब किबला से कि डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए, कम से कम मरीज आपको पहचान तो ले, वरना लोग समझेंगे आप यहाँ के जो है, यहाँ मालिक को बुलाइए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप एक फूल का हार डॉक्टर साहब के गले में पहना दें अपने मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। देखें आप पेशा तिब की तरफ है, हिकमत की तरफ है, तबाबत की तरफ है। आप डॉक्टर साहब पहनाइएगा इनको माशाअल्लाह जी। ना 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 डॉक्टर साहब आप दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो दूसरी तरफ लोग जहन ले जाएंगे। डॉक्टर साहब आप अब्दुल आप भी पहना दिए भाई, एक ही तरफ हो जो ठीक है, उधर की रस्म फारूक भाई की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो भाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो बोलो, सरकार की आमद। साबिर भाई को माशाल्लाह। एक आपने ये साबिर भाई बड़ी मेहनत की है, हमारे साबिर वारसी भाई ने। मैं एक मतलब आपके साथ सरकार वारिस पाक में हाजिरी देना चाहता हूँ। मेरे करीब बारगाह है, बहुत बड़ा दरबार है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बड़े मकबूल आदमी हैं, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। वारिस पाक के बड़े मुतक़िद हैं। वारिस पाक सरकार हमारे घर से करीब रह रहा है, बहुत बुलाते हैं सरकार, बड़ी ड्योरी है, बड़ा दरबार है। खुदा की कसम ऐसा मुसले न मिला, ऐसा मुसले न मिला। आपके मुरीदों का भी जवाब नहीं था, बड़े मुजला संज और मिजाज के रहते थे। दवा शरीफ में एक मतलब मुझे बात याद आई, एक मुरीद था आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। हजरत सरकार वारिस पाक का एक मुरीद पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि सरकार वारिस पाक से कि हुजूर वो एक मुरीद है आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान देता। फरमाया बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो आपका तकिए कलाम था सुना 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 सुना। वारिस पाक सरकार उठते बैठते फरमाते सुना 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 सुना। सरकार बाबा ताज कहा करते थे, हाओ जी हाओ बाबा ताज, उनका ये तकिया कलाम था। तो सरकार वारिस पर सुना सुना, इधर आओ, तुम्हारे बारे में सुना सुना, मैंने सुना है कि तुम कभी कभी पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते हो। अजान तो किबले की तरफ जो पश्चिम की तरफ है उधर मुंह करके अजान देनी चाहिए। बड़ा भोला भाला मुरीद था, उसने कहा बाबा मैं क्या बताऊं सरकार, ये पश्चिम की तरफ मैं बहुत दिन से अजान दे रहा हूँ, लेकिन 2-3 लोग हैं जो पूरब की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ से कोई आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा जिधर से आते हैं उनको खबर लग जाए, जिधर से नहीं आते उनसे क्या मतलब। बड़े भोले वाले उनके मुरीद थे, बड़ा दरबार है, बड़े बड़े बादशाहों की पगड़ियां उस दरबार में आपस में लड़ते हुए देखी गई है। समझे आप, जिसका कोई नहीं उसके वारिस है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस बारगाह की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जिंदगी में एक मरतबे जाओ सरकार वारिस पाक की चौखट पे। मेरे आका करीब में सरकार मखदूम सिमना आराम कर रहे हैं।
1100 سال پہلے کے بادشاہ سرکار غازی پاک آرام کر رہے ہیں، غوث العالم سرکار شیخ عبدالحق ردوری شریف آرام کر رہے ہیں، جن کا ایک جملہ باپ رے باپ فرماتے ہیں منصور حلاج بچہ تھا، ایک قطرہ پی کے بہک گیا، عبدالحق سمندر پیے بیٹھا ہے، ڈکار نہیں لے رہا۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں شیخ عبدالحق ردوری شریف میں۔ سنیں بات چل رہی ہے جیسے میرے حضور ہیں، آواز پہنچی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جیسے میرے حضور ہیں، زور سے بولو ویسا ویسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اس نے کہا کہ صاحب اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تب، اس کی بیوی نے پردے ہٹا کے بولے او نوکر زادے سن، اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تو گھوڑے کی ساری قیمت میں ادا کروں گی۔ نوکر پلٹا، اس نے کہا مالکن کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو سردار کی قافلے کے سردار کی بیوی کہتی ہے میں اسے نہیں جانتی، لیکن جب وہ میرے شوہر سے بات کر رہا تھا میں خیمے کا پردہ ہٹا کے اسے دیکھ رہی تھی، میں سمجھ گئی میں تو اسے نہیں جانتی لیکن پوری دنیا اسے جانتی ہوگی۔ کہتی میں پھر گئے، اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو مالکن کہتی ہے سن نوکر، میں نے اسے غور سے دیکھا تو کھڑا تھا، وہ اس کے جسم کا سایہ نہیں تھا، جیسے میری زبان پر یہ آواز آنے والی تھی اس کے تو جسم کا سایہ نہیں، دل سے آواز آئی چپ، پوری کائنات پر اسی کا سایہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولے ہاں، بہت بہت شکریہ۔ زندہ باد، اللہ قبول فرمائے ان آوازوں۔ دیکھتے رہے اپنی لو لگائیں حضور کی طرف۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صابر بھائی لوگوں کے باتھ روم میں اتنے پیسے لگ گئے نا، 1.5 2 لاکھ روپے، کہ ان سے پوچھئے کہ وہ تو بتائیں گے اٹیلین کا یہ سامان ہے، جرمن سے آیا ہے، نیدرلینڈ سے آیا ہے، میں نے 2 لاکھ باتھ روم میں لگائے۔ اس سے پوچھو تم نے مدینہ دیکھا ہے؟ تو کہتا ہے کہ دیکھ لوں گا۔ عجیب بات ہے، افسوس ہوتا ہے حضور کے شہر سے محبت نہیں ہے۔ یار جاؤ حضور کا شہر دیکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں یار آصف بھائی آپ کہتے ہیں مدینے جاؤ، فلائٹ تو نہیں چل رہی ہے، ابھی یہ کوارنٹین ہونا ہے، کہیں سراندیپ پہ کہیں مالدیپ پہ ڈال دیں گے 14 دن کے لیے، کیسے جاؤں مدینہ؟ تو میں نے کہا پھر وہ طلب پیدا کرو کہ وہ خود آ جائے۔ در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں، بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک شعر پڑھتا ہوں، میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں ان کے قدموں میں اپنی ٹوپی رکھ کر کے، میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں۔ میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا جیسے میرے حضور ہے۔ خاموش تو نہیں ہوئے آپ؟ اس نے کہا جب وہ کھڑا تھا تو میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم کا سایہ نہیں تھا، میرے دل سے آواز آئی پوری کائنات پر اسی کا سایہ۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، مالکن کی نوکر سے، نوکر کی مالک سے ہو رہی تھی، اچانک حضور کے 2 غلام آ گئے۔ کتنے؟ اونچی بولیں، کم سے کم 2 لوگ تو بولے۔ حضور کے 2 غلام آ گئے، کہا او بھائی ابھی میرے آقا جو سواری لے کے گئے ہیں، گھوڑا خرید کے گئے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اپنے پیسے لے لے، میرے نبی نے بھجوائے ہیں، میرے نبی نے بھجوائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور میرے آقا نے بھجوائے ہیں۔ حضور کے غلاموں نے کہا میرے آقا نے بھجوائے۔ کس کے گھوڑے تھے؟ تو قافلے کے سردار نے کہا یہاں آؤ یہاں آؤ، قریب آؤ۔ جب قریب آئے حضور کے غلام تو اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ جملہ سنیے گا، فہم و ادراک کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا ہے؟ آئے آئے، جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا ہے۔ اوفو، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا جو آیا تھا وہ میرا آقا، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی۔ تم نے انہیں کب دیکھا؟ تم نے انہیں
کب دیکھا؟ تو قافلے کا سردار کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، یہ جو تمبو قنات والے روپ پر تھے، میں اس میں سو لیٹا ہوا تھا اور پورے قافلے کے لوگ اپنے اپنے خیمے میں تھے۔ اچانک اس کی آواز آئی، یہ گھوڑے کا مالک کون ہے؟ تو میں پٹ سے باہر نکل کے آ گیا، اس کی آواز سن کے آ گیا۔ حضور کے غلاموں نے کہا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، جو آیا تھا اس کی آواز سن کے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کون تھا؟ کہا وہی ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہی ہے جو کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے، وہی ہے جو مقصود کائنات ہے، اللہ کا رسول ہے وہ۔ تو قافلے کا سردار آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے، 150 لوگ اس کے قافلے میں شریک تھے، سب پیچھے پیچھے، سب مدینے گئے۔ اس نے جاتے جاتے حضور کے غلاموں سے کہا کیا بات ہے؟ کہا پیسے تو لے لو، کہا پیسے تو لے لو۔ اس نے کہا یہ پیسہ بعد میں لوں گا، پہلے اس کا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آئے آئے، سب نے حضور کی بارگاہ میں اپنی اپنی پگڑیاں اتار کے رکھ دیں، یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کا جب چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ گویا نعروں کی آواز یہی آئی ہوگی کہ جیسے میرے حضور ہے، بولو بولو، جیسے میرے حضور ہے۔ خدا کی قسم حضور بڑے حسین ہیں۔ یہ ڈیکوریشن کے بعد اسٹیج پر جو تھرکنے والے چہرے ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں، اس پروگرام کو اب تبدیل کر دو، جتنے لوگ اسٹیج پہ تھے وہ اتر آئیں، کیونکہ آدھے گھنٹے کی ٹائمنگ تھی اور وہ جو میک اپ کروایا گیا ہے وہ اس کا ٹائم ختم ہو رہا، ایکسپائر ہے۔ وہ جو کریم لگی ہوئی ہے چہرے پر اب یہ اتر جائے گی، یہ لائٹ کی گرمی سے پھر سے نئے سرے سے میک اپ ضروری ہے۔ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ لفظ حسن جس کی وجہ سے پیدا کیا گیا، سمجھے میری بات؟ اس سے پیار کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ حسن کو پیدا کیا ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا جیسے میرے حضور ہیں۔ سب نے حضور کی غلامی اختیار کی، کہتے ہوئے واپس آئے۔ واقعی اس آسمان کے نیچے، زمین کے جزیرے پر ایسی شخصیت نظر نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا ظالم نے کہ حضور کی سیرت اچھی تھی، حضور کی صورت اچھی نہیں تھی؟ میں بتاتا ہوں آگے چلتے ہوئے بات کہ حضور کتنے حسین تھے، سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر سے بولو، جیسے میرے حضور ہے ویسا، ہاتھوں کو اٹھا کے ویسا، آپ اس کو اپنے دل میں رکھو، غلبہ حاصل ہونے کرنے دو اس خیال کو کہ واقعی جب حضور سب سے حسین ہے تو محبت بھی سب سے حسین ہی سے کرتے ہیں۔ محبت بھی ہمارے گھر میں جو بہو آتی ہے اس کا انتخاب عام لوگ کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، تب اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ حضور کے حسن کا انتخاب پروردگار عالم نے، حضور حسین کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ ایک لڑکا ہے مدینہ شریف میں بغیر باپ کا، باپ مر گیا، بہت بے پناہ غریب انسان ہے، نام ہے ابو قرصافہ۔ سنیں توجہ دی، کہیں جائیے گا نہیں آپ، تھوڑی سی بات، ایک دو بات کر کے قدموں میں بیٹھوں گا اور معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے مزاج کے مطابق کوئی بات نہ ہو۔ ابو قرصافہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے انتقال کے بعد میرے گھر میں غریبی بہت تھی، بڑا غریب تھا، میری جو گھر میں غریبی کو دور کرنے کے لیے، بھوکے سے بچنے کے لیے پتیاں کھاتا تھا میں، چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے میں ان کا استعمال کرتا تھا، میری ماں بڑی ٹوٹ گئی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، دوسروں کے گھروں میں کچھ روٹیاں ملتی تو اسے کھاتی تھی، نہ اس کا پیٹ بھرتا نہ میرا پیٹ بھرتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اور حضور کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ شاعر نے کہا اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی ہے، وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ کہتا ہے میری ماں نے میری اپنی بہن کو یعنی میری خالہ کو بلایا اور کہا بہن یہ میرا بچہ ابو قرصافہ بھوکا مر جائے گا، تیرے پاس تو دولت ہے، میرے بچے سے اپنے گھر میں جھاڑو لگوایا کر، خدمت کے لیے جا کر اسے کم سے کم زندہ رہنے کے لیے 2 روٹی دوپہر میں 2 روٹی شام کو دے دینا۔ تو ابو قرصافہ کہتے ہیں میری خالہ نے کہا ٹھیک ہے چل میرے ساتھ، میرے گھر چل۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ہاں گیا، کام کیا سونپا میری خالہ نے؟ کچھ بھیڑ بکریاں مجھے دیں، کہا ان بھیڑ بکریوں کو جنگل میں روز لے کے جایا کرو، انہیں چرواہے کے طور پر لے کے جاؤ اور شام کو ان کا پیٹ بھر جائے تو اسے واپس لے کے آ جانا۔ دیکھیں ابو قرصافہ کہتے ہیں میں بکریاں لے کے جاتا اور شام کو واپس لے کے آتا۔ کہتے ہیں کہ ابو قرصافہ ایک دن بکریاں لے کے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے، ہائے بولے بولے بولے، کہہ دے سبحان اللہ۔
یار اگر یہ بتایا جائے کہ ادھر سے حضور آ رہے تھے تو یہ تو خوشی کا مقام ہے. ہاں اگر یہ جملہ قبول ہو جائے تو پھر یہاں بھی کرم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی کرم ہو سکتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ گودرا شریف میں قادری بزرگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں, ان کا مرید ان کے پیر دبا رہا تھا, بولا حضور دعا کر دو بغداد شریف چلا جاؤں. کہاں آواز پہنچی, کہاں بتائیں اسے؟ کہا حضور دعا کر دے بغداد شریف چلا جاؤں, دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں. آپ نے کہا کیا کرنے بغداد جائے گا؟ کہا حضور غوث پاک کا دربار دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر غوث اعظم یہیں آ جائیں تب. تذکرے غوثیہ میں لکھا ہے سامنے حضور غوث اعظم کھڑے تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا. سمجھ گیا آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, یہ بڑی بات ہے. یہ برکت اس میں بھی مل سکتی ہے, حضور کے آنے کی خوشی منا لیں تب آپ. سمجھے؟ توجہ دے آپ, بہت اچھا لگ رہا, روحانیت کا ماحول ہے. میرے آقا ادھر سے تشریف لا رہے تھے, ادھر سے ابو کرسافہ بھیڑ بکریاں لے کے جا رہا تھا. حضور کو دیکھا تو دیکھتے رہ گیا, دنگ رہ گیا. حضور کی پیشانی دیکھا, حضور کی پلک مبارک پلکیں شریف دیکھا, حضور کے لب و رخسار کو دیکھا, زکن مبارک کو دیکھا, حضور کی زلف شریف کو دیکھا, حضور کی مبارک ریشے مبارک کو دیکھا, دیکھتا رہ گیا. اللہ اکبر. کیا کہا تھا پاکستان کے شاعر نے کہ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا, بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا, نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی, نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. تمہارے نبی کی بات چل رہی یار, میرے امام نے تمہارے لیے کہا ہے, تم کہہ سکتے ہو. دنیا میں کوئی اسم ہو یہ نہیں کہہ سکتا, یہ کسی کو اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہو. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا. یہ ہمارا کا ایرو آپ کی طرف شوٹ کرتا ہے اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. کون دیتا ہے دینے کو؟ بولے بولے بولے, کون دیتا ہے دینے کو؟ سبحان اللہ, کوئی نہیں دیتا, حضور دیتے ہیں. زندگی بھی حضور دیتے ہیں. علامہ فیض احمد اویسی نے ہدایت بخشش کی شرح لکھی ہے, وہ 25 جلدوں میں, ہر جلد 500 صفحات کے اوپر ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ غزالی دورہ علامہ سید سعید احمد کاظمی امروہوی ثم پاکستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, غزالی دورہ تھے. ایک مرتبہ بس پہ جا رہے تھے دلی کے قریب میں, تو جگہ نہیں تھی, سیٹ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ بس میں کھڑے ہو کے وہ جا رہے تھے, اوپر سے لوہے کی چھڑ پکڑے ہوئے تھے, اور تیسری سیٹ پر آگے دیکھا تو کئی لوگ بیٹھے تو ٹوپی لگا کر کے, ان میں سے ایک شخص بھی نظر آیا. بہرحال کہتے ہیں وہ ڈرائیور نے بریکر پہ بریک ماری تو علامہ سید سعید احمد کاظمی امروہوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ. کیا کہا؟ زور سے بولو, یا رسول اللہ. جیسے یا رسول اللہ کہا, وہ جو تیسری سیٹ پر آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے مڑ کر گھور کر کے حضور کو دیکھا. آپ نے اسے دیکھا تو سمجھ گئے اوہ یہ یا تو مرتضی حسن دربنگوی دیوبندی ہے یا نور محمد ٹانڈوی دیوبندی ہے. آپ سمجھ گئے اور آپ مسکرا اٹھے, اوہ میں نے حضور کا نام لیا. یہ مڑ کے پھر آگے بریک لگایا ڈرائیور نے, پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ. اس نے پھر مڑ کے دیکھا, گھور کر کے دیکھا. آپ سمجھ گئے کہ نشانہ صحیح جگہ لگ رہا ہے. امام کے اس شعر پر عمل ہو رہا ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کہتے بات آگے بڑھتی رہی, اور سفر جاری تھا. اچانک پھر اس نے بریک ماری, میں نے پھر کہا یا رسول اللہ. تو وہ اس نے کہا کنڈکٹر صاحب ان مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے, مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے, مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے. تو کنڈکٹر نے کہا بھائی وہ چچا ادھر کھڑے ہیں, آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں, ان کو سیٹ بھی نہیں ملی, آپ سکون سے ہیں, وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, کسی چیز سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے آپ کو تکلیف ان سے کس بات کی ہو رہی ہے. بولے نہیں ان کو سمجھا دیجیے, ان کو سمجھا دیجیے. پھر جب بریک لگی تو پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ. اس نے کہا دیکھا نہیں آپ نے, ان کو سمجھا دیجیے. تو اس نے کہا بابا عجیب بات ہے یار, وہ تو دھارمک طور پر تکلیف ہو رہی تو اپنے دھرم کے طور پر نبی کا نام لے رہے ہیں, اس میں چلانے کی بات کیا ہے یار, عجیب آدمی ہو, کیا تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. بولے نہیں ان کو سمجھا دیجیے. علامہ سید سعید احمد کاظمی مسکراتے رہے. آگے بغیر بریکر کے ڈرائیور نے ہلکی سی بریک لگائی, آپ نے زور سے کہا یا رسول اللہ. وہ دیوبندی چڑھ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب لیجیے اب آپ ہی بیٹھیے اس پہ سیٹ پہ. آپ نے یہی شعر پڑھا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا سیٹ بھی حضور دیتے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت
कहने का मतलब है कि यार ये ट्रेन और बसों की सीट भी हुजूर देते हैं। क्या अकीदा है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कह के तो देखो हुजूर से यार, सुभान अल्लाह, हुजूर कितना करम फरमाते हैं। जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। अबू किरसाफा कहते हैं मैंने हुजूर को देखा तो देखता रह गया। खुदा की कसम हुजूर बड़े खूबसूरत हैं। कभी पूछो जाके मक्के के पहाड़ों से कि तुमने तो हुजूर को देखा है। कभी जाके पूछो मदीने के पहाड़ों से, मदीने की गलियों से, तुमने हुजूर को देखा है। अगर कभी मौका मिल जाए तो चांद सूरज से बातें करो कि तुमने तो हुजूर को देखा है, तो आवाज़ यही आएगी, मैं क्या बताऊं, जैसे मेरे हुजूर हैं। खुदा की कसम कोई नहीं, कोई माने तो न माने तो, पूरी कायनात एक तरफ, आशिक का लहजा एक तरफ, जैसे मेरे हुजूर हैं। अबू किरसाफा कहते मैं हुजूर को देख रहा था, देखते देखते बस मेरे अंदर का कुफ्र बाहर आ गया। हुजूर की गुलामी मैंने अख्तियार की, कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। कहते मैं अपनी भेड़ बकरियां लेके जंगल चला गया, हुजूर का पता पूछ के गया तो बकरियां छोड़ करके, अल्लाह भरोसे छोड़ करके मैं हुजूर की मस्जिद में हुजूर को देखने के लिए आ गया।